بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی ان آیات کے اندر اور پچھلی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے جو مشرکین نے اور جو مدینہ اور مکہ کے اندر یہودی تھے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے عزیز اور اللہ کے چہیتے ہیں، اور ہم تو ایمان لانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کئی طریقوں سے کئی مثالیں پیش کر کے پچھلی آیات کے اندر ان کے اس قول کی تردید فرمائی اور فرمایا کہ اگر تم ایمان لانے والے ہو تو تمہارے اوپر جو کتاب نازل کی گئی اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ اگر تم ایمان لانے والے مومن بندے ہو تو جو یہ قرآن کریم نازل کی جا رہی ہے، جو تمہاری پچھلی ساری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ اگر تم سچے ایمان والے ہو تو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو تورات کے اندر بیان کی گئی ہے اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ ان طریقوں سے اللہ رب العزت نے ان کے قول کی تردید فرمائی کہ تم دعویٰ تو کرتے ہو کہ ہم مومن ہیں، لیکن حقیقت میں تم مومن نہیں ہو۔ اسی کی ایک مثال اللہ رب العزت نے یہاں پہ بیان فرمائی۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ اللہ رب العزت کے مقرب فرشتے اور بندے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ایک مخلوق ہے فرشتہ، جس کو نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ ان تمام فرشتوں کے جو سردار ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العزت کی طرف سے جو بھی حکم آسمان کے اوپر اللہ رب العزت نازل کرتے ہیں، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے نبیوں تک اللہ کا حکم اور پیغام لے کر آتے ہیں۔ یہی سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا تھا کہ جو بھی حکم اللہ رب العزت کو دنیا میں بھیجنا ہوتا، حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ لے کر وحی کے طور پر انبیاء کے پاس آیا کرتے تھے۔ آخری نبی تاجدار مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العزت کی وحی لے کر آتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہودیوں کے سامنے جو مدینہ المنورہ اور جزیرۃ العرب کے اندر موجود تھے، جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، ان کے سامنے یہ مثال بیان کی کہ جبریل جو ہے یہ وحی لے کر آنے والے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر آنے والے ہیں۔ تو جس طرح پچھلے انبیاء کے اوپر حضرت جبریل وحی لے کر آتے تھے، وہ برحق نبی تھے، اسی طرح یہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جبریل وحی لے کر اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بھی جو ہے نبی ہیں اور برحق ہے، ان پر ایمان لے آؤ۔ اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم سچے مومن ہو تو محمد پر ایمان لائے بغیر تمہارے ایمان مکمل نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں ان یہودیوں نے کہا کہ وہ تو ہمارے دشمن ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام یہ ہمارے دشمن ہیں، اگر اللہ رب العزت کو وحی بھیجنی ہوتی تو وہ دوسرے فرشتے کے ذریعے بھیج دیتے، حضرت جبریل کو کیوں بھیجا؟ ہمارے وہ دشمن ہے، حالانکہ بظاہر ان کی کوئی دشمنی نہیں تھی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس کے اندر بیان فرمایا، قل اے پیغمبر کہہ دیجئے، من کان عدوا لجبریل، جو بھی جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے، فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، وہ حضرت جبریل علیہ السلام، حقیقت یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم کو آپ کے دل پر نازل کرتے ہیں بإذن اللہ، اللہ کی اجازت سے، مصدقا لما بین یدیہ، اور جو حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے دل پر، آپ کے قلب پر نازل کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، وہ شریعت اور وہ قرآن جو ہے وہ پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ جو ان کے سامنے یعنی تورات کے اندر جو حضور کی صفات بیان کی گئی ہے، وہ ان تمام صفات کی تصدیق قرآن کریم کرتا ہے۔
تو جس طرح تمہیں تورات پہ ایمان لاتے ہو اسی طرح قرآن کریم کے اوپر بھی ایمان لے کر آؤ، اور پھر اسی طرح اس کتاب کے لانے والے یعنی حضرت جبریل علیہ السلام پر بھی ایمان لے کر آؤ، تب تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ لیکن انہوں نے حضور پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنا دشمن قرار دے دیا اور اللہ کے رسول پر ایمان لے کر نہیں آئے۔ وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ جو قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے دل پر جو یہ کلام اتارا جا رہا ہے، ہدیٰ ہدایت ہے، وبشرا اور خوشخبری ہے، للمؤمنین ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے بندے ہیں۔ یعنی یہ قرآن کریم دنیا کے اندر زندگی کس طرح گزارنی ہے، دنیا کے اندر حلال اور حرام کے درمیان فرق کیسا کرنا ہے، اپنے شب و روز کی زندگی کیسے گزارنی ہے، ہر ایک قدم پر قرآن کریم جو ہے ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ ہدایت ہے، اور بشرا خوشخبری اس اعتبار سے ہے کہ اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ جو لوگ بھی اللہ پر، اس کے رسول پر، آخرت پر، فرشتوں پر، نبیوں پر اور قرآن کریم پر ایمان لانے والے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو جنت کے اعلیٰ معیار پر رکھیں گے، اور جنت کے اندر اعلیٰ جگہ میں ان کو جگہ دیں گے، اور اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور طرح طرح کے باغات ہوں گے، ہر طرح کی آسائش اور آرام کی چیزیں وہاں ان کے لیے میسر ہوگی۔ تو دنیا کے اندر اللہ رب العزت کے ایسے بندے کے لیے خوشخبری بیان فرما رہے ہیں، اسی قرآن کریم میں یہ احکامات بھی بیان کیے گئے، اس لیے بشرا یعنی خوشخبری ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو بھی اللہ کا دشمن ہے، اس کے فرشتوں کا دشمن ہے اور اس کے پیغمبروں کا دشمن ہے، وجبریل ومیکال اور جبریل اور میکائیل علیہم السلام والسلام کا دشمن ہے، فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ بھی ان کافروں کا دشمن ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ یہ ضابطہ بیان کیا کہ جب ایک بندہ ایمان لاتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ تم اللہ کے اوپر تو ایمان لاتے ہو، ملائکہ کا انکار کر دیتے ہو، تم اللہ پر تو ایمان لاتے ہو، رسولی یعنی ان کے پیغمبروں کا انکار کر دیتے ہو، جبریل اور میکائیل علیہ السلام جو بڑے فرشتوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، تم ان کو اپنا دشمن قرار دیتے ہو۔ یہ کس طرح کا ایمان ہے؟ فرشتے تو یہ معصوم ہوتے ہیں، ہر طرح کے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اللہ رب العزت جو حکم دیتے ہیں اس حکم کی تعمیل وہ کرتے ہیں، اس کے اندر نہ اپنی طرف سے کسی چیز کا اضافہ کرتے ہیں نہ کسی چیز کو کم کرتے ہیں، وہ اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں۔ تو تمہارے اوپر یہ لازم ہے کہ جہاں تم ایک طرف اللہ کے اوپر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو، ساتھ ہی ساتھ فرشتوں پہ بھی ایمان لانا ہوگا، رسولوں پر بھی ایمان لانا ہوگا، جو اللہ کی طرف سے ہدایت کی کتابیں اتاری جائے اس پر بھی ایمان لانا ہوگا، اور جبریل اور میکائیل علیہ السلام جو بڑے فرشتے ہیں، ہر ایک فرشتے پر تم کو ایمان لانا ہوگا۔